ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ فضیلت نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئی مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھانا ان کے مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔